أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تحمید و الرحمن تمجید، تحسین و تحلیل، تسبیح و تکریم سب اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ستائش و مداح سدا زندہ سلامت ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، جو اللہ ہمارا مالک ہے، جو ہمیں روزی دینے والا ہے، جو ہمیں عزت دینے والا ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بتحفہ انسان کامل، ساقی کوثر سید البشر، فخر انسانیت عظیم المرتبت، احمد مجتبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت سعادت صبح قیامت تک نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، پردے میں رہنے والے، عفت و عصمت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پہلے کے مسلمان اور آج کے مسلمان اسلام کا روشن، اسلام کا تابناک ماضی میں کیسا تھا اور آج کیسا ہے۔ پہلے اسلام کے ماننے والے کیسے تھے اور آج اسلام کے ماننے والے کیسے ہیں۔ ہمیں تاریخ کیا بتاتا ہے؟ پہلے کے لوگ سلف صالحین اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کون سا دین تھا، وہ کون سا اسلام تھا، وہ کون سا مذہب تھا جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ اور آج ہم مسلمان کون سے ڈگر پر کھڑے ہیں، کون سے راہ پر کھڑے ہیں، کون سے جگہ پر کھڑے ہیں، کس مکان پر ہم کھڑے ہیں۔ اور پہلے کے مسلمانوں کے پاس وہی قرآن تھا، پہلے کے مسلمانوں کے پاس وہی احادیث نبویہ تھے، پہلے بھی ان کا رب ایک ہی اللہ تھا اور ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج ہم میں اور ماضی میں گزرے ہوئے جو صحابہ ہے، جو سلف صالحین ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ آج کے اسلام کے ماننے والے اور ماضی میں اسلام کے ماننے والوں میں کیا فرق ہے؟ یہی چیز کے اوپر میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پیارے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ دعوت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ نصیحت کرتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی زندگی کو یو ٹرن لے لو اور اللہ سے جڑ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، آپ کی سنت سے جڑ جاؤ۔ پہلے کے مسلمان جب اللہ سے جڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے
تو ساری کائنات ان کے لیے کمزور ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر لیا تو کائنات ان کو کمزور دکھنے لگا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ سے اپنے تعلق کو، اپنے رابطے کو کمزور کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی ڈر اس کے دل میں پیوست ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، زمانے جاہلیت کے اندر پہلے وہ لوگ کیسے تھے؟ پہلے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیسے تھے جو نبی کے نبی بنانے سے پہلے ان کے حالات، ان کے احوال کیسے تھے، اور نبی کے نبی بننے کے بعد ان کے حالات، ان کے احوال، ان کے سدھار، ان کے عقائد، ان کے شمائل، ان کے خصائل کیسے بنے۔ ابو رجع طاردی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ہمارا یہ عالم تھا، مکے کے مشرکین کی یہ نوبت تھی، یہ حالت تھی کہ جب کوئی خوبصورت پتھر کو دیکھتے تو اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابو رجع طاردی کہتے ہیں، اگر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی پتھر دیکھتے تو پہلے کے پتھر کو چھوڑ دے کر اس خوبصورت پتھر کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اگر وہی مکے کے مشرکین، وہی لوگ جاہلیت میں جب صحرا میں جاتے تھے، ریگستان میں جاتے تھے، تو ریگستان میں ان کو پتھر نہیں ملتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے کھجوروں کو پیس کر، عجوا کھجوروں کو پیس کر اس کو بت بنا لیا کرتے تھے، اور بت بنانے کے بعد بکری کا دودھ اس کے اوپر چڑھا کر، بکری کے دودھ سے اس کو نرم کر کے اس کو کھڑا کرتے تھے، اور کھڑا کر کے اس کی عبادت کرتے تھے، اور جب سوتے تھے اس سے یہ کہتے تھے، دیکھنا ہم سو رہے ہیں تو ہمارے یہ مالوں کی حفاظت کرنا، ہمارے سامان کی حفاظت کرنا۔ اور جب یہی مشرک آگے چلتے تھے، آگے چل کر جاتے تھے، تو آگے چل کر جب جاتے تھے ان کو بھوک لگتی تھی، بھوک ان کو محسوس ہوتا تھا، تو اسی عجوا کھجور کو پانی میں گول کر، پانی میں گھلا کر اس کو کھا لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر اگر پھر دوسری بار عبادت کرنا ہے تو پھر کھجوروں سے پھر بت بنا لیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ جب نبی علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، اور ان میں مبعوث ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو توحید کا نعرہ سکھایا، توحید کے جام کو ان کو پلایا، اور اللہ سے ان کا تعلق جوڑا، اللہ سے ان سے رشتہ جوڑا، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کے ایسے شیدائی بن گئے، اللہ کے ایسے شیدائی بن گئے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے، کسی کے سامنے بھی جاتے، کسی کے در پہ بھی جاتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ پر توکل اور یقین ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ چاہے ان کی جان چلے جائے، چاہے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، وہی مکے کے لوگ پہلے ہر پتھر میں خدا کو تلاش کیا کرتے تھے، پہلے ہر لکڑی میں خدا کو تلاش کیا کرتے تھے۔ وہی لوگ جب ایمان لائے، توحید ان کے پاس آیا، تو پھر توحید آنے کے بعد توحید کے اوپر اس طرح سے جم گئے۔ حدیث میں آتا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا ہے،
سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، مکے کی کمزور عورت ہے، مکے میں برتن مانج کر گزارا کیا کرتی تھی، گھروں میں کام کر کے گزارا کیا کرتی تھی۔ پھر سمیہ رضی اللہ عنہا جب ایمان لائے تو مکے کے مشرکین کے سردار ابو جہل کہتا ہے کہ پہلے جس معبود کی تو عبادت کرتی تھی، معبودان باطلہ کو تو پوجتی تھی، پھر اس معبودان باطلہ کی طرف تو پلٹ جا، معبودان باطلہ کو مان لے، میں تجھے عزت دوں گا، میں تجھے مال دوں گا، میں تجھے شرف دوں گا اور میں تجھے پناہ دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا باندھی تھی، نوکرانی تھی، کہتی ہے ابو جہل کچھ بھی کر گزر لے، لیکن میں اس اللہ پہ ایمان لائی ہوں، میں اپنے جسم کو نچوا سکتی ہوں، اپنے جسم کو کٹوا سکتی ہوں، لیکن توحید سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتی۔ ابو جہل ظالم کیا کرتا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا کو ایک ستون سے، ایک کھمبے سے باندھ دیتا ہے اور ان کے شوہر یاسر کو ایک ستون سے، کمبے سے باندھ دیتا ہے، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ کو ایک ستون سے، کمبے سے باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کے بعد ان کے جسم کے اوپر کپڑے نکال کر کوڑے مارتا ہے اور مار کر کہتا ہے کیا ابھی پلٹنے کا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں احد اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی، اس نے کہا کہ ان مردوں کے اوپر میں کوڑے برسا رہا ہوں تو یہ نہیں پلٹ رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لہذا میں اس مجبور عورت کے اوپر زیادتی کروں گا۔ یہ شوہر اور بیٹا یہ دیکھ کر پھر دوبارہ یہ جاہلیت کے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اس نے کیا کیا، سمیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیا۔ کوڑے برساتے برساتے تھک گیا، لیکن سمیہ پلٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا کے ایک پیر پہ رسی باندھتا ہے، دوسرے پیر پہ رسی باندھتا ہے، اونٹ کے ایک پیر پہ رسی باندھتا ہے، دوسرے پیر پہ رسی باندھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اونٹوں کو دونوں طرف سے مارتا ہے، اونٹ دونوں طرف سے بھاگتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد سمیہ رضی اللہ عنہا کا وہ حصہ جو نازک ہے، ان کو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے، تڑپتی ہے۔ اس تڑپنے کے وقت میں پھر ابو جہل قریب آتا ہے، آ کر نیزہ لے کر شرمگاہ پہ مارتا ہے، مار کر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے تو پلٹ جا، یعنی ہر صنم میں اپنے معبود کو تو تلاش کر لے، ہر بت کے اندر تو اپنے معبود کو تلاش کر لے۔ سمیہ کہتی ہے ہنستے ہوئے کہ گوارا نہیں، اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ واحد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کوئی مسلمان توحید کے اوپر جمع رہتا ہے، توحید کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، تکالیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ اتنے درد کے اندر، اتنی شدت کے اندر درد کو بھی درد ہو رہا ہوگا اور نازک مقام پر ابو جہل مار رہا ہوگا، پھر مسکراتے ہوئے آسمان کے طرف دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتے تلاوت کرتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں اللہ ہمارا رب ہے، آج مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، ہر مسلمان سے پوچھا جائے اللہ ہمارا رب ہے،
ہر مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو در در پہ بھٹکتا ہے، مصیبت میں پھنستا ہے تو ہر کسی کے در پہ جا کر مانگتا ہے، لیکن مصیبت میں ہونے کے باوجود، تکلیف میں ہونے کے باوجود اور ان کے جسم کے اوپر زیادتی ہونے کے باوجود پھر کہتی ہے اللہ ایک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور اس پہ جمے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے ان کو فرشتے نازل کرتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں نہ گھبراؤ، خوف نہ کھاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا مقام ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے لیے ہمیشگی کا جنت ہے۔ اور وہ اللہ کی جنت کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ کے جنت کے شیدائی بن جاتے ہیں، اللہ کے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کے پاس جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر باباؤں کے پاس جاتا ہے۔ اگر جب یہ اللہ کو چھوڑ کر باباؤں کے پاس، مزاروں کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے، اس کے پاس وہ اسلام نہیں رہتا ہے، اس کے پاس وہ عقیدہ نہیں رہتا ہے، اس کے پاس وہ یقین نہیں رہتا ہے جو پہلے سلف صالحین کے پاس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھا۔ اسلام وہی ہے، رب وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہے، لیکن پہلوں کے ایمان عقیدہ بہت مضبوط تھا، اب کے لوگوں کا ایمان عقیدہ بہت کمزور ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یعنی پال لینا، بدفالی لینا شرک ہے۔ بدفالی کس کو کہا جاتا ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر بدفالی پائے جاتا ہے، آج مسلمان شگون لیتے ہیں، آج مسلمان تردد کا شکار ہوتا ہے، باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود اللہ کا ذکر کرنے کے، باوجود روزہ رکھنے کے، لیکن بدفالی لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدفالی لینا شرک ہے۔ وہ لوگ کیسے بدفالی لیتے تھے جاہلیت کے اندر، کہ وہ جاہلیت کے اندر مکے کے مشرکین پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف گیا تو ان کے لیے خیر ہوگا، ان کے لیے بھلائی ہوگا، ان کے لیے اچھائی ہوگا، اگر پرندہ بائیں طرف گیا تو ان کے لیے برا ہوگا، ان کے لیے شر ہوگا۔ اور آج بھی مسلمان گھر سے نکلتے ہوئے اگر کسی بلی کو دیکھ لیا، کالی بلی کو دیکھ لیا، تو وہ مسلمان جو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہوگا، یہ میرے لیے شر ہوگا، میں شر کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب ہم ایمان لائے، پہلے تو بدفالی لیا کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد ہمارا یہ حال تھا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بالتوکل، ہم اللہ کے اوپر جب سے توکل کیے تو ساری دنیا ہمیں کمزور نظر آنے لگی ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے تو ہمارے دل کے اندر تردد نہیں ہوتا تھا، ہم جو قدم رکھنے کے لیے جاتے تھے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے ہم قدم رکھتے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کہہ کر ہم قدم رکھتے تھے۔ آج مسلمان گھر سے نکلتا ہے، اگر کسی نے چھینکا تو چھینکنے کے بعد مسلمان رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ پہ ہر حال میں میرا یقین ہے، اللہ پہ ہر حال میں میرا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے اس مسلمان کے بارے میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، آج کلمہ پڑھ کر بھی مشرک ہی رہ جاتے ہیں،
آج کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کے ساتھ غرہ کر رہے ہیں، آج کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کے ساتھ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے ذات کے اوپر توکل نہیں ہے۔ اور ان کا توکل کس پہ ہوتا تھا؟ ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا تھا؟ ان کا بھروسہ، ان کا توکل صرف اللہ پہ ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی توکل اس پہ کرنا چاہیے جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ آلات کے اوپر، وہ ذرائع کے اوپر، وہ اسباب کے اوپر توکل کرتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر کبھی توکل نہیں کرتا۔ اگر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اس کے اندر مجھے برا ہوگا، میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس کے اندر مجھے شر ہوگا، یہ نہیں کہتا جو ہونا ہے اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے پہلے ہی میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں سمجھتا۔ آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان میں میرے بھائی زمین و آسمانوں کا فرق ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کے مسلمان نماز پڑھتا ہے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے، لیکن پہلے کے مسلمانوں کی نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وہ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ ذات الرقاق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاق کو جاتے ہیں۔ ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول شریک ہوئے، ذات الرقاق میں جائے۔ میرے بھائی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے پھر آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیا ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے اعمال ہیں؟ کیا آج ہمارا اسلام وہی ہے جو اسلام پہلے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو اسلام سلف صالحین کا تھا؟ دیکھنا ذات الرقاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اس جنگ میں شریک ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک غیر مسلم خاتون قتل کیا جاتی ہے، غیر مسلم خاتون جو ہے دھوکے سے ماری جاتی ہے۔ دھوکے سے ماری جانے کے بعد اس کا شوہر یہ طے کرتا ہے، یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ جنگ ہو گیا، جنگ ہونے کے بعد مسلمان مدینے کے طرف آ رہے ہیں تو اس عورت کا شوہر جو غیر مسلم عورت ہے اس کا شوہر پیچھا کرتے تعاقب کرتے ان تک پہنچتا ہے، دور جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا رہتا ہے اور پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامان کو وہاں پر رکھتے ہیں، رکھ کے آرام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساتھیوں دونوں جو ہے پہرا دیتے رہو، دونوں ہماری حفاظت کرتے رہو، چوکی داری کرتے رہو۔ ایک انصار کو مقرر کیا اور ایک مہاجر کو مقرر کیا۔ انصار کچھ دیر تک جاگے گا اور کچھ دیر تک مہاجر جاگے گا۔ انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہتا ہے بھائی دیکھنا تم رات کے اگلے حصے میں آرام کر لینا، رات کے اگلے حصے میں آرام کر لو اور پچھلے حصے میں جاگتے رہنا۔ میں اگلے حصے میں جاگتے رہوں گا اور پچھلے حصے میں آرام کروں گا۔ یہاں تک کہ انصاری صحابی پہرا دیتا ہوا وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، صحابہ سو رہے ہیں۔ یہ دل میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ وقت کو بیکار کیا جائے، وقت کو برباد کیا جائے، میں نفل عبادتیں کر لیتا ہوں، میں نفلی نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیوں نہ میں نفلی نمازیں پڑھ لوں۔ پھر وہ نفلی نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نفلی نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کرتا ہے اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے رہتا ہے۔ پھر وہ جو غیر مسلم طاق میں بیٹھا ہوا تھا، جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ نماز کی حالت میں ہے، اس نے تیر مارا، تیر بازو میں آ کر لگتا ہے لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے محبت میں اس قدر وہ ڈوب کر رہ جاتا ہے، اس کے جسم پر تیر برسایا
گیا, اس کے جسم پہ تیر لگا ہے, پھر بھی وہ اللہ سے لو لگایا ہوا بیٹھا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ پھر اسی قیام میں کھڑا ہے, دوسرا تیر بازو میں لگتا ہے, بازو میں لگنے کے بعد بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے, پھر رکوع میں جاتا ہے, رکوع میں جانے کے بعد پیچھے پیٹھ پہ تیر لگتا ہے, پھر بھی احساس نہیں ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, سجدے میں جانے کے بعد بھی تیر لگ رہا ہے. غیر مسلم جو جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میں اتنے تیر برسا رہا ہوں, وہ پلٹ کر وار کیوں نہیں کر رہا ہے, اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں جھگا رہا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو اتنے تیر کھانے کے باوجود, اتنے تیر برسانے کے باوجود وہ کون سی چیز میں مگن ہے, وہ کون سی چیز کے اندر لگن ہے؟ پھر اس کے بعد وہ خون جو ہے پھیلتے ہوئے یہاں تک کہ خیمے کے پاس جاتا ہے. خیمے کے پاس جانے کے بعد صحابہ نے تری کو محسوس کیا, صحابہ اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد مہاجر صحابی اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد اس کو ہلاتے نماز میں, یہاں تک کہ نماز ختم ہوتی ہے, ختم ہونے کے بعد پورا خون میں شرابور ہے, خون میں ڈوبا ہوا ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ خون کیسا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے تیر برسائی. پھر وہ غیر مسلم وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اللہ کے رسول, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے بندے, ایک تیر جب لگا تھا تم نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ, میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا, نفلی نمازیں پڑھ رہا تھا, اپنے رب سے لو لگا رہا تھا, رب سے میں کلام کر رہا تھا, دل چاہ رہا تھا کہ نہیں چھوڑ دوں, یہاں تک کہ بازو میں لگے, پیٹھ پہ لگے اور پیٹ کے اوپر بھی لگے, لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کو اپنے گود میں لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. میرے بھائی مخاطب کرنا مجھے, میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. کیا زندگی میں کبھی ہم نے آج تک ایسی کوئی نماز پڑھی ہے؟ میں نفل نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تہجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. فرض نماز میں ہم کھڑے ہو کر بھی ہمارے دکان کے اندر کتنا غلہ بیچا جا رہا ہے, کتنی چیزیں بیچی جا رہی ہے, کتنا سامان آنا ہے, یہ حساب کرتے رہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہے, رہتے ہیں اللہ کے گھر میں, امام کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن گھومتے رہتا ہے. میرا بھائی, یہ آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان میں یہی فرق ہے. وہ اللہ سے رشتے کو مضبوط رکھتے تھے اور اللہ سے ہمارا رشتہ آج بہت کمزور ہے. رب کہتا ہے ففروا الی اللہ, میرے طرف لوٹ آؤ, میرے طرف پلٹ آؤ. اگر میرے سے رشتہ جوڑیں گے, میرے سے تعلقات جوڑ لیں گے, میرے عبادت میں تم لو لگاؤں گے تو کائنات تمہارے لیے کمزور ہو جائے گی, کائنات کو میں تمہارے پیچھے لگا دوں گا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کا خلیفہ بنایا ہے, اور یہاں تک کہ ان کے پاس اتنا یقین ہوتا تھا, ان صحابہ کے پاس, سلف صالحین کے پاس اتنا یقین ہوتا تھا کہ وہ بادل کو دیکھ کر کہتے تھے, بادل اگر کہیں جا رہا ہے تو بادل کو مخاطب کرتے تھے کہ اے بادل, تو جہاں چاہے وہاں پر برس لینا, لیکن جہاں تو برسے گا وہاں کا غلہ ہمارے پاس آئے گا, وہاں کا اناج ہمارے پاس آئے گا. ہمارے نمازوں کی حالات کیا ہے, ہمارے مسجدوں کے حالات کیا ہے, ہمارے مدارس کے حالات کیا ہے, ہمارے اندر وہ نماز کی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ہم چیختے چلاتے رب کریم سے فریاد کرتے ہیں, اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہا ہے, اللہ سے رشتہ کیوں توڑ لیا ہم نے, اللہ سے دوری کیوں اختیار کیا, اور یہ کہہ کر تعلیمات کیوں دیا جا رہا ہے, ہمارے گلیوں کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا, اللہ ہماری نہیں سنتا, یہ عقیدہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے جبے پہن کر بڑی بڑی مسجدیں قائم کر کے لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں, یہ گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھو تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, اللہ تمہاری نہیں سنتا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دل کی دھڑکنوں کی آہٹ کو میں سنتا ہوں۔ رب اتنا طاقتور ہے میرے بھائی، اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانا آج کا مسلمان؟ اپنے رب کو کیوں بھلا دیا آج کا مسلمان؟ جب سے رب سے رشتہ کمزور ہو گیا، رب کو بھلا دیا تو اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ کبھی کوئی غیر مارتا ہے، کبھی کوئی یہودی مارتا ہے، کبھی کوئی مارتا ہے، کبھی کوئی مارتا ہے۔ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ پہلے تو بہت ہی کم تھے نا، وہ پہلے تو تعداد میں بہت کم تھے نا۔ ان کے نام سن کر قیصر و کسریٰ کیوں تراتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا؟ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس اللہ کا توکل تھا، اللہ کی توحید تھی۔ نبی اکرم کے تربیت کے بھٹی میں جل چکے تھے، نبی اکرم کے شیدائی تھے، وہ کہتے تھے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ سے ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہماری کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جب سے رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا میرے بھائی کائنات ہمارے لیے کمزور ہو گیا۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں دیکھ لیجیے، ان کے روزے کیسے تھے۔ میں فرض روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے مسلمان رمضان کے روزے نہیں رکھتا، رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتے، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، نوجوان ہیں۔ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ نہیں، ہماری تکلیف ہے، بھوک کی شدت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ کی شدت کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے کس طرح سے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ہر دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہر دن روزہ نہ رکھا کرو، ہر دن روزہ مت رکھا کرو۔ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں جو لذت ہے میں وہ لذت کو، اس چاشنی کو پانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اندر بھوک کی جو شدت ہوتی ہے اس وقت اللہ کو جو میں یاد کرتا ہوں وہ یاد کی لذت بڑی آتی ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں روزہ ہی رکھنا ہے تو صوم داؤد ہی رکھ لو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ آج ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں جو فرض روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ روزوں کے بارے میں ہے میرے بھائی۔ اور آئیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے ماں، پہلے لوگ اللہ کے راہ میں کس طرح سے خرچ کرتے تھے اور آج کے لوگ اللہ کے راہ میں کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری شادیوں میں بے انتہا خرچ کیا جاتا ہے، بے انتہا شادیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے اگر رشتہ جوڑنا ہے تو اپنے اونٹوں، اپنے دروازوں کو لمبا رکھا کرو، اپنے دروازوں کو اونچا رکھا کرو۔ ہمارے سٹیٹس کی بات ہے، ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، ہمارا خاندان کا نام ہونا چاہیے۔ مسلمان شادیوں میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، بے اسراف خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا مال، یہ مسلمانوں کی دولت کیا اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کے راہ میں نکالا جا رہا ہے؟ وہ کیسے تھے؟ اس زمانے کے مسلمان کیسے تھے اور آج کے مسلمان کیسے ہیں؟ میرے بھائی غزوہ تبوک کا موقع ہے، دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، موازنہ کرنا، مقارنہ کرنا کہ وہ پہلے کے صحابہ کیسے تھے، سلف صالحین کیسے تھے، پہلے کے مسلمان کیسے تھے اور آج کے مسلمان کیسے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جنگ میں جانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، جنگ میں جانے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اعلان ہر کسی نے سنا ہے، اعلان ہر کسی نے سنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے، جتنا ہو سکا اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں صحابہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔
کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑتے ہیں، لا کر اللہ کے رسول کے در پہ رکھتے ہیں، در مصطفیٰ میں رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا جو ہے گھر والوں کے لیے اور آدھا اللہ کے راہ میں نکال کر لا کے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سارے صحابہ جب جمع کرتے ہیں، ایک صحابی ہے، شاید کہ اس صحابی سے غریب ہم میں کوئی نہیں ہوگا، اس صحابی سے غریب ہم میں کوئی نہیں ہوگا، پورے جگتیال کے اندر کوئی ایسا غریب نہیں ہوگا جو اس صحابی سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ وہ صحابی اتنے غریب ہاتھ کے معذور ہے، ایک ہاتھ کام کرتا ہے ایک ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اعلان سنے تھے اور اعلان سننے کے بعد کہتے ہیں آج میں جو ہے اللہ کے راہ میں ضرور حصہ لینا ہے، اللہ کے راہ میں حصہ ضرور لوں گا۔ یہودیوں کے باغات تھے، یہودیوں کے باغات میں جاتے ہیں، یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے یہودی مجھے جو ہے تیرے باغ میں کچھ کام دے دینا مجھے اپنے باغ کے اندر۔ یہودی اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہے، بھلا آدمی ہاتھ کا کمزور آدمی ہو تم کس طرح سے کام کرو گے؟ کہا کہ کام کچھ بھی دے دینا میں کام کر لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چشمے ہے، کنواں ہے، کنویں سے پانی نکالنا اور میرے ان کھجوروں کے درختوں کو سیراب کرنا، شام تک یہ کام کرنا، میں شام میں تمہاری مزدوری دے دوں گا، اور اگر میں دیکھ لیا تم نے کام صحیح نہیں کیا تو مزدوری نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی ایک ہاتھ سے رسی کو ڈالتے ہیں اور پھر اس رسی کو اپنے منہ میں پکڑتے ہیں اور پانی کھینچتے ہیں، پانی کھینچ کر سارے باغ کو سیراب کرتے ہیں، سارا باغ جو ہے سیراب ہو جاتا ہے۔ باغ کے اندر جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے تم نے بہت بہترین کام کیا ہے، ایک مدھ کھجور، مدھ یہ ہے کہ دو ہاتھوں کو جوڑ لیا جائے، اتنا کھجور اس نے ہاتھ میں رکھا۔ صحابی نے ہاتھ کو پیٹ سے لگا کر اس کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اعلان میں نے سنا ہے، میں نے سوچا کہ اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ تو حصہ لو، جتنے میرے ساتھی ہیں سب گھروں میں گئے ہیں لانے کے لیے، گھر تو میرے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ کام کر کے حصہ تو اس کے اندر لے لوں۔ پیارے بھائی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو سچے دل ہونا چاہیے۔ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، اگر دل کی مالداری نہیں ہے، تمہارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہو، کروڑوں کی جائیداد ہو، اگر اللہ نے تمہیں یہ توفیق رفیق نہیں دیا کہ مجھے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اسلام کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے، میرے قوم کے بیٹیوں کے اوپر، میرے قوم کے بھائیوں کے اوپر مال خرچ کرنا ہے، میرے قوم کے لوگ در در جو ہے برقع پہن کر مانگ رہی ہے، یتیم بچے جو ہے مانگ رہے ہیں، مجھے اپنے قوم کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اگر دل کی مالداری ہے تو تمہارے پاس اللہ کی توفیق ہے، اگر دل کی مالداری نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دل کا مالدار نہیں بنایا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی دل کے مالدار تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جولی میں وہ مال وہ کھجور رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد جو ذخیرہ بنایا گیا تھا، جو مال جمع کیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک حدیث میں ہے بکھر دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ منافقین ہنستے رہتے ہیں، منافقین طنز کرتے ہیں، دیکھو یہ مال سے ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں گے، یہ مال سے، یہ کھجوروں سے ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں گے۔ منافقوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ صحابی کس قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابی جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے مسلمان جو ہے، بعد میں آنے والے سن لو، یہ میرے صحابی کے اس مد جو مد اس نے خرچ کیا اللہ کے راہ میں، تم بعد میں آنے والے سونے کے پہاڑ کے برابر۔ میں کہہ رہا ہوں سعودی عرب کے اندر شیخ سلیمان الراجی رحمت اللہ علیہ بہت
انہوں نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا. ان کے پاس قصیم کے اندر بہت بڑا کھجور کا درخت ہے. اسلامک سینٹر کو جو ہے وظائف دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ خلوص دل کے ساتھ خرچ کرتے. وہ بھی جو ہے اس صحابی کے جو ہے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کیا. پیارے بھائی، کیا آج ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راہ میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے؟ اور ان کی بیٹیوں کے اوپر جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے گھوم رہے ہیں، جن کے پاس تجارت نہیں ہے. ایک مسلمان بھائی ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ثروت ہے، سرمایہ ہے، لیکن وہ اس کو کبھی مدد نہیں کرتا ہے. انصار نے کس طرح سے مہاجرین کی مدد کیا ہے. آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان میں یہی فرق ہے میرے بھائی، یہی فرق ہے. اسی طرح تجارت کے بارے میں دیکھ لیجیے. ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت ہمارا کیسا ہونا چاہیے، تجارت ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے اخلاق عادات کیسے ہونا چاہیے. آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھ کے میں اسلام قبول کروں، ان کو دیکھ کے اس مجبوراً وہ کہنا پڑ رہا ہے یہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں مسلمان ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. اس لیے کہ عیسائی کہتا ہے دنیا میں سب سے بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. سب سے بگڑی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. تجارت ہمارے کیسے ہونی چاہیے، وفاداری ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں یہ واقعہ، حالانکہ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں صحابہ کی، سلف صالحین کی. موازنہ کرنا میرے بھائی، موازنہ کرنا، دیکھنا کہ کیا میں اس مسلمان کی طرح ہوں، کیا اس مومن کی طرح میں ہوں، میرے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں، تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کروں، پھر کیسے میرا اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ سے میں قریب کیسے ہو جاؤں. دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگی ہو جاؤ، یا تو سراسر سنگ ہو جاؤ یا تو سراسر موم ہو جاؤ. دو رنگی چھوڑ دے مسلمانوں، دو رنگی ہمیشہ چھوڑ دو، اللہ کے پکے اور سچے بندے بن جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ میں بازار میں جاتے ہیں، بازار میں گھوڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے غلام سے، دیکھنا میں مشرق کی طرف جاؤں گا، تم مغرب کی طرف جانا اور ایک خوبصورت گھوڑے کو خرید لینا. غلام جو ایک گھوڑا دیکھتا ہے خوبصورت ہے، غلام کہتا ہے اس بیچنے والے سے، گھوڑا بیچنے والے سے، دیکھو یہ گھوڑا جو ہے مجھے 300 ریال 300 درہم کے اندر دے دینا. وہ گھوڑا بیچنے والا کہتا ہے بھائی صاحب 300 درہم کے اندر مجھے نہیں پڑتا ہے، یہ دھوپ کا موسم ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، صبح سے ہوں، تھوڑا زیادہ بڑھا دیجیے. غلام کہتا ہے قطعاً نہیں بڑھایا جائے گا، اگر بیچنا ہے تو بیچو، نہیں تو نہیں بیچنا ہے تو مت بیچو. وہ مجبور ہو کر کہتا ہے کہ اگر میں نہیں بیچوں گا تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، آپ لے لینا. وہ غلام کہتا ہے میں تو غلام ہوں، میرے پاس درہم دینار نہیں ہے، میرے آقا کے پاس ہے، میں اپنے آقا کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہ تمہیں درہم دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ گھوڑا دے دینا. پھر اس کے بعد وہ گھوڑے کے نکیل پکڑ کر جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس. غلام کہتا ہے آقا میں نے گھوڑا آپ کے لیے خریدا ہے اور 300 درہم کے اندر میں نے خریدا ہے، آپ اس گھوڑے کو لے لیجئے اور رقم اس کو دے دو. وہ بیچنے والا کہتا ہے، وہ بقال کہتا ہے بیچنے والا، اے جابر بن عبداللہ آپ بھلے آدمی لگتے ہو، آپ اچھے آدمی لگتے ہو، دیکھو میں صبح سے دھوپ کے اندر کھڑا ہوں، گھوڑا بہت جمیل حسین ہے، کیا اس کو 300 درہم لگائے جا سکتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھ کر کہا نہیں بلکہ یہ تو 400-500 درہم اس کو لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس کو
भगा कर देखता हूँ। वो कहता है ठीक है आप इसको भगा कर देखिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़े के ऊपर सवार हुए और उसको भगाते हैं। वो तेज़ो तर्रार भागता है। फिर उसके बाद आने के बाद फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे भाई ये घोड़ा तो जो है 400-500 का नहीं है बल्कि 800 दिरहम का ये घोड़ा है, लिहाजा तो 800 दिरहम मुझसे ले लेना। फिर वो 800 दिरहम ले लेता है, लेकर खुश होकर वहां से जाता है। गुलाम कहता है आका तुमने ये कौन सा काम किया है, मैंने 300 दिरहम के अंदर खरीदा है, तुमने 800 दिरहम उसको लगाया है। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं प्यारे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, अहद मैंने किया है कि मैं जब भी किसी मुसलमान से खरीदो फरोख्त करूंगा, किसी इंसान से खरीदो फरोख्त करूंगा तो मैं इंसाफ के साथ ईमान के साथ खरीदो फरोख्त करूंगा, मैं किसी के पेट पे नहीं मारूंगा। आपने ये तालीम वहां कर दिया है। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं मेरे भाई, किसी के पास हम खरीदने चाहते हैं, वो मजबूर होता है तो उसको और ज्यादा मजबूर किया जाता है। और इसलिए तो आज के मुसलमान और कल के मुसलमान में यही फर्क है। उस जमाने के गुलाम भी ऐसे थे कि उस जमाने के गुलाम भी ऐसे थे, अपने आका के वफादार होते थे। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक जगह से चल रहे हैं, एक जगह से जा रहे हैं, साथ में आपका साथी है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये जो चरवाहा है, ये जो बकरियां चरा रहा है, ये ईमान वाला है या बेईमान है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। गुलाम ने कहा किस तरह से बताओगे, मैं अभी तुमको बताता हूँ। फिर उसके वो चरवाहे के पास जाते हैं, चरवाहे के पास जाकर कहते हैं देखो ये मुझे एक बकरी मुझे दे देना, एक बकरी मुझे दे देना। ये बकरियां किसके हैं? वो कहता है ये मेरे नहीं है, मेरे आका के, मैं तो चरवाहा हूँ, मैं तो राई हूँ, चराने वाला। ठीक है एक बकरी मुझे दे देना और मैं तुम्हें कुछ दिरहम और दीनार दे देता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं ये मेरे आका के है, मैं नहीं दे सकता। तो अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अकलत ये कह देना कि भेड़िया आया और एक बकरी खा लिया और दिरहम तुम्हारे पास रख लेना। आका क्या तुम्हारा यहाँ पर देख रहा है, आका तुम्हारे यहाँ पर है क्या? वो तो अपने घर में होगा। फिर उसके बाद गुलाम कहता है कि मैं तुम्हें बकरी दे देता हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने कल क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के सामने खड़े होने के बाद अल्लाह हिसाब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्लाह इब्न उमर माफ कर देना, मैं कभी भी ये बकरी मुझे जो है बेचूंगा नहीं, ये बकरी को आप हाथ ना लगाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको गले लगाया, कहा कि भाई मैं तेरे ईमान को देख रहा था, तेरे ईमान का मैं इम्तिहान ले रहा था, इस ईमान में तुम कामयाब हो गए। उन्होंने कुछ दिरहम दीनार निकाल कर उसको दे दिया है। मेरे भाई पहले जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ऊपर गैर मुस्लिम यानी यहूद ईसाई भी जो है उनके ऊपर एतबार भरोसा करते थे। आज हमारे मुसलमानों के ऊपर, आज के मुसलमानों के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। क्यों? हमने वो तालीमात को भुला दिया है, हमने वो तालीमात को भुला दिया है। मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं, ऐसे तो बहुत से वाक़ियात है जो उस ज़माने के सहाबाए कराम के सल्फ़े सालिहीन के औलिया के, और आज हम अपने आप को देख लो, अपने आप को कुरान में तलाश करो, अपने आप को हदीस में तलाश करो, अपने आप को सल्फ़े सालिहीन के उनके ज़िंदगियों में तलाश करो। वो चलते फिरते कुरान की तफसीर थे, वो चलते फिरते अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जुमा थे। उनको लोग देखकर कहते थे ये नबी का सच्चा उम्मती है, उनको लोग देखकर कहते थे ये कुरान का तर्जुमा है, लोग देखकर कहते थे ये कुरान की तशरीह है। लेकिन आज हमारे अमाल, हमारे अकायद, हमारे अफ़आल कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल अलग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह के तरफ पलटने की तौफीक इनायत फरमाए। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के तरफ पलट जाओ, अल्लाह से रिश्ते को छोड़ लो। अल्लाह से जितना रिश्ते को मजबूत करोगे उतना सुरखरू होंगे, दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सुरखरू होंगे। मेरे भाई अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया तो दुनिया की हर ताकत तुम्हें जो है डराएगी। अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो गया कायनात तुम्हारे लिए कमजोर दिखेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें कोई चीज अता करे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है।
اللہ اگر تم سے چھین لیا تو کوئی چیز تمہیں عطا نہیں کر سکتی ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے, یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو عائشہ کے زیر سایہ میں تلاش کرو, اپنے آپ کو فاطمہ کے زیر سایہ تلاش کرو رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج عائشہ کا نام رکھ کر, فاطمہ کا نام رکھ کر, خدیجہ کا نام رکھ کر کام ایسے کیا جا رہے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا. آج کیا قوم کی بیٹی سے, قوم کی عورتوں سے روح فاطمہ شرمندہ نہیں ہے؟ روح فاطمہ بے شک شرمندہ ہے, روح عائشہ رضی اللہ عنہا بے شک شرمندہ ہے, کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھے, وہ چادریں پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے پردہ کیا. اور آج بازاروں میں جا کر وہ لباس خریدا جا رہا ہے جو اپنے جسمانی نشو و فریض کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, مائل کرنے کے لیے پہنا جا رہا ہے, اور نام عائشہ اور فاطمہ رکھا جا رہا ہے. اس کو بھی بدل لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے, نبی کے سچے امتی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا